مجھے آہ و فغان نیم شب کا پھر پیام آیا، تھم اے رہرو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں مجھے یہ پھر پیغام آیا ہے کہ میں رات میں اٹھوں اور آہ و فغاں کروں، دعائیں مانگوں، عبادت کروں۔ تھم اے رہرو مینس کہ میرے ساتھ چلنے والے مسافر میرے ساتھ رک جاؤ ابھی، کہ اس وقت کوئی مشکل مقام آ گیا ہے۔ ذرا تقدیر کی گہرائیوں میں ڈوب جا تو بھی، کہ اس جنگہ سے میں بن کے تیغ بے نیام آیا۔ اقبال کہہ رہے ہیں وہ ایسی تلوار بن کے آئے ہیں جو نیام میں رہنا پسند نہیں کرتی۔ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ اس شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ جب وقت آیا تھا کہ مسلمان کھڑے ہو جائیں اور اپنی عزم و ہمت دکھائیں، اس وقت وہ بھاگ اٹھے۔ چل اے میرے غریبی کا تماشا دیکھنے والے، وہ محفل اٹھ گئی جس دم تو مشتاق دور جام آیا۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میری بے بسی کا تماشا دیکھنے والے، یعنی وہ محفل اٹھ گئی، وہ لوگ ہی نہیں رہے جو ان کی باتوں کو سمجھ سکتے جو یہ پوئٹری میں کہہ رہے ہیں۔ دیا اقبال نے ہندی مسلمانوں کو سوز اپنا، یہ ایک مرد تن آساں تھا، تن آسانوں کے کام آیا۔ اقبال نے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنا عشق دیا ہے، اپنی پوئٹری دی ہے۔ وہ خود بھی ایک آرام طلب آدمی تھے اور وہاں کے جو آرام طلبوں کے حوالے اپنا عشق کر دیا، اپنا پیشن، اپنی پوئٹری کر دی۔ بڑی مدت کے بعد آخر وہ شاہین زیر دام آیا۔ اس شعر سے آپ کو اقبال کی خود ہی سمجھ میں آئے گی کہ اقبال اپنے آپ پہ کتنا بھروسہ کرتے تھے، اپنی پوئٹری پہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بڑی مدت کے بعد وہ پوئٹری لکھ پا رہے ہیں جو وہ چاہتے تھے، اور اسی اقبال کی ان کو تلاش تھی کہ وہ ایسی باتیں لکھ سکیں جو وہ لکھ رہے ہیں، جو میسیج دے رہے ہیں۔